مجھے سیالکوٹ میں ایک تاجر ملے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، بڑا پیارا واقعہ سنایا انہوں نے کہا میں اپنے والدین کے، ہم لوگ بہت سارے بیٹے تھے تو میرے جتنے بھائی وہ سارے امریکہ چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا پاکستان میں اور سارے کھاتے پیتے۔ اب کہہ رہے ہیں مجھے بھائی بلا رہے تھے امریکہ آ جا، یہاں بزنس ہے، کاروبار ہے وغیرہ وغیرہ نا، جاب بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ 20-22 سال کے نوجوان کو کتنا شوق ہوتا ہے امریکہ جانے کا۔ کہہ رہے ہیں مجھے یہ خیال ہوا کہ یار میری والدہ یہاں کیا ہو جائیں گی، اکیلی، کوئی بیٹا بھی والدہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اب کہہ رہے ہیں مجھے سب کہنے لگے یار اماں کا وہاں سے پیسے بھیج دینا، کچھ بھی کر لینا، لیکن یہ کہ ابھی چلے جاؤ یار، تمہاری تو زندگی بن جائے گی، تم کیا اماں لگا کے رکھی ہوئی ہے۔ کہہ رہے میں جماعت میں نکلا تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اس وقت زیادہ مشہور بھی نہیں تھے، پرانا قصہ ہے ان کا۔ کہہ رہے ہیں وہ کپڑے دھو رہے تھے، تو کپڑے دھوتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا حضرت ایک طرف میری والدہ ہیں، دوسری طرف بزنس، پیسہ، امریکہ کی رنگ رلیاں، تو آپ مجھے مشورہ دے دیں کہ میں امریکہ جاؤں یا یہاں رہ کے اپنی والدہ کی خدمت کروں، یہیں کوئی روزگار تلاش کروں۔ تو کہتا ہے انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ سنا ہے، کہہ رہے ہیں کپڑے دھوتے دھوتے نا میری طرف ایک نظر اٹھا کے، ان کی سرائیکی زبان ہے نا، سرائیکی ہے بدنی پنجابی حضرت کی، تو اس زبان میں مجھ سے کہا کہ ادھر کوئی اور اللہ ہے جو ادھر تجھے رزق دے گا، یعنی پاکستان میں رزق دینے والا اللہ کوئی اور ہے اور وہاں رزق دینے والا اللہ۔ او بھائی تو اللہ کی خاطر جب ماں کی خدمت میں ہے تو جو اللہ تجھے وہاں کھلا سکتا ہے یہاں کیوں نہیں کھلائے گا۔ اب دیکھو مقصد چونکہ آخرت تھا نا، تبلیغ میں سہ روزے لگانے کی برکت سے اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، اب مقصد آخرت ہے، اور آخرت کہہ رہی ہے کہ اماں کی کو اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ۔ تو انہوں نے، قرآن کیا کہتا ہے کہ آثر الحیات الدنیا، جب آخرت اور دنیا کا ٹکراؤ ہوگا نا تو جو دنیا کو ترجیح دے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں، جو آخرت کو ترجیح دے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا جو دنیا کو چھوڑ دے وہ جنت میں جائے گا، یا جو ہے وہ، بس قرآن کہہ رہا ہے جہاں دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوگا۔ دیکھو دنیا امریکہ جاتی ہے تو دنیا اور آخرت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہو رہا، جائیں، کس نے منع کیا ہے آپ کو، لیکن جہاں اکیلی ماں رہ رہی ہو پیچھے اور اس کا کوئی خدمت کرنے والا نہ ہو، یہاں دنیا اور آخرت میں کیا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے۔ اب ساتھ کس کا دینا ہے آپ نے؟ تو یہاں آپ کا مقصد اگر آخرت ہے تو آپ دنیا پہ لات مار دو گے اور آپ کہو گے بھائی وہ یہ یہاں عیاشی تو پیسہ تو قارون سے زیادہ میں کما نہیں سکتا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا امریکہ جا کے قارون جیسے خزانے آ جائیں گے میرے پاس، تو کیا ہوگا پھر، مریں گے تو مقصد میں کیا ہو جائیں گے، ناکام۔ تو انہوں نے، کہتے ہیں حضرت مولانا نے مجھے اتنی سی بات کہی کہ بھائی وہاں کا اللہ کوئی اور ہے اور یہاں کا کوئی اور ہے تو چلا جا، اگر وہی اللہ یہاں بھی رزق دے سکتا ہے وہاں بھی تو پھر یہیں رہو۔ کہہ رہے بس میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ ہمت کرنا کم عمری میں آسان کام نہیں ہوتا۔ تو میں نے ان کی فیکٹری دیکھی، ماشاءاللہ، ان کو جو اللہ نے نوازا ہے پاکستان میں، سب بہن بھائیوں سے کئی گنا زیادہ نوازا ہے۔ کتنا نوازا ہے میں بیان کروں گا تو وہ نواز شریف نہ کہیں، نوازا سے نواز شریف کہیں ناراض نہ ہو جائے کہ یار یہ کیا، تو اتنا اللہ نے نوازا ہے کہ اگر وہ ناراض نہ ہوتے تو میں بتا دیتا، وہ ظاہر ہے کوئی نہیں پسند کرتا نا کہ میرے بارے میں بتایا جائے کہ اتنا کمایا اپنا بزنس، اور اتنا اللہ نے برکت دی، تو یہ تو اللہ نے دنیا میں دے دیا نا کہ بھائی تم نے مقصد کے لیے ضرورت کو قربان کر دیا تو میں نے مقصد بھی پورا کر دیا، یعنی ضرورت بھی پوری کر دی۔ اور آخرت اس سے کیا ہے، آخرت کا اجر تو ماں کی خدمت میں، تو آخرت میں جو اللہ نے رکھا ہے وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو بھائی یہی لائف اسٹائل اللہ ہم سے چاہتا ہے، تو یہ باتیں بتانے کے لیے پیغمبر آتے ہیں، پیغمبروں کے علاوہ کوئی اور یہ باتیں نہیں بتاتا، اور پیغمبروں کے جانے کے بعد علماء یہ باتیں بتاتے ہیں جو پیغمبروں کے وارث ہیں۔ تو اب آپ کو اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تم پر سب سے بڑا احسان کیا، تم میں پیغمبر بھیجے، دوسری قوموں میں نہیں بھیجے۔ کیا مطلب، تمہیں پرپز آف لائف پتا ہے، دوسری قوموں کو پیدا ہونے کا مقصد نہیں پتا۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے اسی آیت سے کہ جس قوم میں علماء ہیں جن کو دیسی زبان میں مولوی کہا جاتا ہے اور دنیا کا سب سے ناکام ترین طبقہ سمجھا جاتا ہے، اللہ کی نظر میں ان مولاناؤں کا وجود جو اہل حق ہیں ان کا وجود کسی قوم میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔
جس کو آپ دنیا کا سب سے بیکار ترین طبقہ سمجھتے ہو, بشرطے کہ اہل حق عالم ہو, روحانی ٹوپی ڈرامے نہ ہو, بدعتی نہ ہو. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.